خدا کے سامنے اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں حکم الہی کے سامنے اس جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حکم الہی کے سامنے بیوی بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکم الہی کے سامنے گھر بار آباء و اجداد قوم قبیلے خاندان برادری کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے حکم سے عدولی نہیں ہو سکتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام عملی طور پر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ کئی امتحانات کی بھٹیوں میں انہیں گزرنا پڑا اور ان امتحانات پہ ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر پاس ہوتے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پہلا امتحان ہی ان کے گھر سے شروع ہوا۔ ابھی چھوٹے بچے ہیں اور تربیت ہو رہی ہے، کفر کا آستانہ بنا ہوا ہے، بت خانے بنے ہوئے ہیں۔ صرف بت خانہ نہیں، بت بنانا بھی ہے، اور بت بنانے کے ساتھ ساتھ بتوں کی پرستش بھی ہے۔ پھر بتوں کی پرستش اور پوجا پاٹ کے ساتھ ساتھ بت فروش بھی ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت وہاں اس گھر پہ ہوئی ہے۔ والد نصیحت کرتا ہے، بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے معبود ہے، یہ ہمارے خدا ہے، یہ ہمارے آقا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، والد گھر پہ نہیں تھا۔ ایک دن ماں سے کہنے لگا، اماں جی میرا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ میرے خدا ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کو بھی کھانا نہ ملے آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، مجھے پانی نہ ملے مجھے پیاس لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگ رہی ہے، تو مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ تو ماں چپ ہو گئی۔ کہا آپ کا خدا کون ہے؟ پھر ماں نے کہا تمہارے والد۔ کہا اچھا میرے والد کا خدا کون ہے؟ کہا وہ نمرود ہے۔ اچھا وہ ہے، اس سے بڑا اور پھر کون ہے خدا؟ کہا اس سے بڑا تو کوئی نہیں، وہی خدا ہے۔ یہ چھوٹے بچے ابراہیم علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی ولادت پیدائش ماں کے بطن پہ بھی ہو اس وقت بھی یہ معصوم ہوتے ہیں، اور علم الہی وحی الہی ان کے ارد گرد رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، باپ نمودار ہوئے، والد کو بتلایا کہ بیٹا اس طرح سوالات کر رہا تھا۔ کہ اچھا۔ بیٹے کو لے گئے بازار فروخت کرنے کے لیے بتوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بتوں کو نالے پہ گندے پانی پہ ڈال کر اس طرح وہ پیچھے لے کر آنے لگے، تو والد نے کہا یہ تو میرا کام اور دکان خراب کر دے گا، میرا بزنس خراب کر دے گا، اسے گھر پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، یہ بچہ ہے کچھ اور ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے اور والد سے سب سے پہلے تبلیغ شروع کی۔ گھر کے ماحول کو دیکھا، کمپرومائز اختیار نہیں کیا کہ بھائی گھر کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں میں باہر کی تبلیغ کروں گا، ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر محنت شروع کی، والد کو سمجھایا، کئی زاویے سے انہیں تبلیغ کی، انہیں توحید کا راستہ دکھایا۔ قرآن کریم اس کو بہترین پہلو میں ذکر کرتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ یا ابتی، اے ابا جان، لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس بتوں کی جو سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ کیا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ ہم نے ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر بنانے کے بعد اس پر جبین کو سجدہ کر رہے ہیں، ان پر ہم پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، ان کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں، ایک چیز اپنے ہاتھ سے ہم بنا رہے ہیں پھر اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لِمَا تَعْبُدُ، ابا جان آپ کیوں کر رہے ہیں پرستش ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ جب سنیں گے نہیں ہماری مشکلات کو تو دور کیسے کریں گے؟ دیکھ نہیں رہے
ہماری پریشانیوں کو دور کیسے کریں گے؟ ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، پتہ چلا نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے پہلو میں سمجھایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے ابا جان میرے پاس علم نبوت آیا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں کوئی عام فرد نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کا علم دیا ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کرو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، حق اور سچ کا راستہ دکھاؤں گا، جنت لے جانے کا راستہ دکھاؤں گا، سکون اور سرور اور کامیابیوں والا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے موقع پہ پھر فرمایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب رحمان کا بڑا نافرمان گزرا ہے، پورے روئے زمین پر اس نے سجدے کیے، پوری دنیا پہ کائنات پہ عالم پہ شیطان نے عبادت کی، سجدے کیے، لیکن جب حکم الہی ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کرنے لگا، غرور میں پلنے لگا، نخوت میں پلنے لگا، اور اللہ سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اسے پھینکا جائے تو زمین پر جاتی ہے، اور آنکھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے جلایا جائے تو آنکھ اوپر کی طرف بھڑکتی ہے، تو میں تو اوپر والا ہوں، میں تو بڑا ہوں، میری حیثیت میرا مقام بلند ترین ہے، اس کا مقام بلند ترین نہیں ہے۔ یہ اللہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کی عبادت سے روگردان ہوا، اللہ کے حکم سے اس نے نافرمانی اور بغاوت کی ہے، آپ کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور زاویے سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابراہیم علیہ السلام آزر کو کہہ رہے ہیں، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو آ کر پکڑ نہ لے، اور پھر اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا، بھلے شیطان آپ کا کتنا بڑا قریبی دوست کیوں نہ ہو، وہ بھی کچھ آپ کو بچا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب اور پکڑ سے۔ یہ دعوت دی جا رہی تھی، توحید کا ایک پہلو رکھا گیا تھا، کوئی کمپرومائز یہاں پر نہیں تھی۔ قرآن کریم دوسری جگہ میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اے ابا جان، اے آزر ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آزر کے بارے میں کہا یہ ان کے والد تھے۔ یہاں ایک نقطے کی بات، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ چاچا تھے، ابا نہیں تھے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو آزرا، وہ باپ کون تھا؟ آزر تھا، تو بات پوری ہو گئی، اور اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ باپ کون؟ آزر ہے۔ اتتخذوا اصناما آلہۃ، اتتخذوا اصناما آلہۃ، آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، بتوں کو خدا، بتوں کو الہ بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دو ٹوک انداز میں بات ختم کر دی، کافی سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے آزر، یہ بالکل بات سننے کے قریب نہیں، وہاں پہ بھی جواب یہی ہوتا ہے، اور یہی جواب تھا۔ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی دیکھا ہے، قالوا وجدنا آباءنا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، مختلف آیتیں قرآن کریم کے اندر۔ وہ کہنے لگے
کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، بات سننے کو تیار نہیں، دلیل کا جواب جب دلیل سے نہیں دیا جاتا اگلا غصہ ہو جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، جواب نہیں ہے، آگے وہ پھر دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ڈرایا اور کہا کہ باز آ جاؤ اس تبلیغ سے، باز آ جاؤ اس تعلیم سے، باز آ جاؤ اس دعوت سے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہم تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ملک سے دفع کر دیں گے، در بدر کر دیں گے۔ اور پھر آگے جملہ کہا ہم تمہیں پتھر ماریں گے، رجم کر دیں گے، سنسار جسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کے جملے انہوں نے کہا کہ پتھر ماریں گے، پتھر۔ وہاں پر بھی مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا۔ پھر چلتے چلتے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام پر جب دعوت پر ان پر ظلم و ستم کیا گیا تو ان پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر چلتے چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا کی پہاڑی پر اسلام کی پہلی تقریر کی تھی، اس کے نتیجے میں قریش مکہ جمع ہو کر نبی علیہ السلام کو پتھر سے لہو لہان کیا۔ پھر طائف کے میدانوں پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباشوں کو، بدکماشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا گیا اور وہ نبی علیہ السلام کو پورا راستہ تنگ کرتے اور پتھر رسید کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بنا نہیں، دلیل کا جواب ان کے پاس دلیل کے ساتھ نہیں تھا، دمکانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر کی دنیا میں آئے، قوم کو سمجھایا۔